بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر کپتان نے لانگ مارچ 7 روز کے بعد مؤخر کر دیا۔ 7 روز کے بعد یہ اب لانگ مارچ اس وقت چلے گا جب عمران خان صحت یاب ہو جائیں گے۔ عام تاثر تو یہی تھا کہ شاید عمران خان اپنی علالت کے باوجود اور زخمی ہونے کے باوجود اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ لانگ مارچ کو جاری رکھیں گے، لیکن انہوں نے چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کی آڑ لے کر اپنا 126 روزہ دھرنا ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم اس کا پس منظر بھی بتائیں گے کہ لانگ مارچ کیوں ملتوی ہوا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور باپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین، ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لانگ مارچ عمران خان کی ایک چڑ بن گیا تھا۔ عمران خان نے 25 مئی کو جب اسلام آباد میں چڑھائی کی، ناکامی کے بعد وہ واپس چلے گئے، پھر وہ تاریخیں دیتے رہے، مہینے بدلتے رہے، اور بالآخر بار بار ان کی تصدیق کی گئی تو انہیں لانگ مارچ کی سوجی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد بے شک کوئی اسلام آباد کا علاقہ جو ہے 27 کلومیٹر کا یا کتنا ہے، اس پر حکومت ہے وفاق کی، لیکن اس کے باوجود وفاق کی بالادستی ہوتی ہے تمام صوبوں پر۔ عمران خان نے کو معلوم تھا کہ ان کو پنجاب سے کوئی ان کی مزاحمت نہیں ہوگی، کے پی کے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ وہ دھیرے دھیرے چوٹی کی چال چلتے ہوئے گجرانوالہ پہنچے، وہاں ایک سانحہ ہوا۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ سانحہ کا ذمہ دار کون ہے، یہ بھی معلوم تو ہو چکا ہوگا سب کو کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے، کہیں 50 آدمی، کہیں 200 آدمی، کہیں 150 آدمی، توڑ پھوڑ بھی کی، اور سب سے بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک کور کمانڈر کی رہائش کے باہر بدماشی کی گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں جو ایک کور کمانڈر کے خلاف وہاں پر انہوں نے مظاہرہ کیا۔ دراصل مظاہرہ تو ویسے فوج کے خلاف ہے، وہ تو ایک علامت کے طور پر سامنے آئے۔ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے کارکنوں کی اس حرکت کو اسٹیبلشمنٹ نے برداشت کس طرح کر لیا۔ ناقابل برداشت واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان میں کسی کو کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح فوج کے ایک جرنیل کے گھر کے باہر نعرے بازی کریں اور توڑ پھوڑ کریں۔ 1977 کا جب مارشل لا لگا تھا تو اس وقت فوج کے کچھ جوانوں کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں اپنی جانیں دینا چاہتے تھے۔ فوج نے گولی نہیں چلائی، لیکن اب بھی فوج بڑی تحمل کے مظاہرہ کر رہی ہے، اور ہمارا دشمن ملک بھارت اس پہ خوش ہے، خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے۔ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔
رہی بات اس لانگ مارچ کے پیچھے عمران خان کی جماعت کے لوگ اور صدر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، وہ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوئے۔ حکومت اس صورت میں ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھی کہ جب کہ عمران خان خود کمٹمنٹ لکھ کر دیں کہ وہ یہاں سے ایک مخصوص مدت کے بعد اٹھ کر چلے جائیں گے اور وہ ریڈ زون کی وائلیشن نہیں کریں گے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ ایک بات تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جلوس چل رہا تھا، اگرچہ حکومتی جماعت کے لوگوں نے اسے کہا کہ 2-2.5 ہزار آدمی تھے، ہم کہتے ہیں یہ 2-2.5 ہزار نہیں، 5-7 ہزار بھی نہیں، 10 ہزار لوگ ہوں گے، 10 ہزار 15 ہزار ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں نکلے۔ ہاں نکلے ہیں، شہر لوگ نکلے ہیں، تو ایک تو تماشا دیکھنے والے بھی لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھروں میں نکل آتے ہیں، ایک 10-12 ہزار کا مجمع ان کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 10-12 ہزار کے مجمع سے وہ خطاب کرتے کرتے جب یہاں اسلام آباد پہنچیں گے تو کیا 10 ہزار 15 ہزار لوگوں کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد داخل ہونے کی وہ کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی جب 2014 میں عمران خان صاحب آئے، ڈائریکٹر طاہر القادری بھی ان کی مدد کو آئے، تو 15-20 ہزار 30 ہزار سے اوپر آدمی نہیں ان کے ہو سکے، اور جو مطلوبہ تعداد چاہیے تھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، وہ نہیں لا سکے، اور دھرنا بھی ناکام رہا، اور سب کچھ بوریا بستر لپیٹ کر سب لوگوں کو جانا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم آج شرمندہ ہوں، انہوں نے فیس سیونگ کے لیے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید پھر دوبارہ لانگ مارچ نہ دیں، تاریخ نہ دیں، تا وقت ہے کہ اس دوران ملک کا نیا آرمی چیف بھی آ جائے گا۔ فی الحال وہ جو آرمی چیف کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ بکواس بھی ختم ہو جائے گی، پھر نئے آرمی چیف کو دیکھتے ہیں تقرری کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ نومبر کے مہینے میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اب عمران خان میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ ہو کہ وہ دوبارہ کنٹینر پر چڑھ کر اسلام آباد کی جانب روانہ ہو۔ بہرحال کسی نے درست مجھے کہا تھا کہ عمران خان کا شو ناکام ہو جائے گا، فلاپ ہو جائے گا، اور واقعی دن وہ فلاپ تو ہو گیا ہے۔ اب یہ شو جو ہے، مطلب ان کی دکانداری چلی نہیں، وہ چاہتے تو تھے کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے، مزید 10 ماہ لوگوں کو حالت جنگ میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کے نتائج بڑے سنگین نکلیں گے، لوگ تھک جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کی ناکامی بھی کسی لحاظ سے کوئی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس ملک کی اپوزیشن ناکام ہو جائے گی۔ آپ کا رول اپوزیشن کا ہے، آپ اقتدار کی طرف جو آپ کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آپ فی الحال اس کو بھلا دیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اقتدار میں دوبارہ آئیں، ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر بنائیں، معافی تلافی کا شاید کسی وقت ممکنہ ہو جائے، لیکن اب تک جو آپ نے کیا ہے وہ معافی تلافی نہیں ہوگی، اس سے پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھرنے والا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی شاید ہی کوئی قوت سامنے آئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سمجھداری کا کوئی مظاہرہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ تاریخ کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ شکریہ۔